بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں شہر مانڈلہ ایم پی سے، میرا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے دنیا میں حمام بنتے چلے آ رہے ہیں جس میں غسل و طہارت کا نظام کو بخوبی انجام دیا جاتا ہے۔ آج کے ماحول میں حمام میں آدم قد آئینے مرر لگائے جا رہے ہیں، کیا شریعت اس کا حکم دیتی ہے؟ اور حمام میں کن لوگوں کو ساتھ میں لے جانا ٹھیک ہے اور کس عمر کے بچوں کو ساتھ میں لے جانا ٹھیک سمجھا گیا ہے؟ ائمہ طاہرین کے بیانات سے جواب دیجیے۔ حمام میں یا باتھ روم میں آئینہ لگاتے اور نہانے کے لیے تو وہاں کوئی لیکن دوسرا کوئی نامحرم نہ ہو، جی، یا محرم ہو تو پھر مرد و عورت کا وہاں پر ایک ساتھ جمع ہونا نہ ہو، وہ بھی لباس کے بغیر۔ لیکن اگر لباس کے ساتھ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے وہاں لگانے میں۔ تو خیر آج کل جو آئینے لگائے جاتے ہیں تو وہ تنہا وہاں ہونے کے لیے، اور وہاں نہاتا ہے تو آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ رہ گیا مسئلہ کہ وہاں کسے لے جانا چاہیے، تو اب یہ کہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو ان کو نہلانے کے لیے لے جاتے، ان کی مرضی ہے، وہ لے کے جائیں جس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ البتہ محرم اور نامحرم کا خیال ہونا چاہیے، اور محرم میں بھی حیا و شرم کا خیال ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں سوال کیا تھا کہ اس میں 80% الکوہل ہوتا ہے۔ مولانا نے جواب دیا چونکہ اس میں پانی یا گولی میں ڈال کر لینے سے الکوہل کی مقدار کم ہو جاتی ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن ڈائریکٹ منہ میں لے لینا بیسٹ بتایا گیا ہے، یعنی بغیر ملائے پینے سے اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جواب کا منتظر۔ دیکھیں الکوہل دو طریقے کا ہوتا ہے۔ جی، ایک الکوہل ہوتا ہے جو میڈیکل میں تیار کیا جاتا ہے اور مختلف پروسیس سے اسے بنایا جاتا ہے، جو بوٹیوں سے، لکڑیوں سے یا جیسے، وہ صنعتی الکوہل بولا جاتا ہے جو میڈیکل کی دنیا میں ہی بنتا ہے۔ اگر ایسا الکوہل ہے تو چاہے وہ 80% ہو یا جتنا بھی ہو، اس کی اجازت دی گئی ہے، آپ دوا میں ڈال کے یا کسی بھی چیز میں پی سکتے ہیں۔ لیکن وہ الکوہل کے جو بیئر کے عنوان سے بنایا جاتا ہے اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی دوسرا ہوتا ہے، میڈیکل کے دنیا میں وہ نہیں بنتا ہے۔ اگر وہ الکوہل ہے تو 2% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 2% سے زیادہ ہے تو اس کا پینا اشکال ہے۔ جیسے یہ آپ نے ذکر کیا 80% ہے، اس میں اگر پانی بھی ملائیں گے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ رہے گا الکوہل کی مقدار، وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہی کہ صنعتی اور میڈیکل کا الکوہل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے جتنے % میں ہو پی سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شرعی جواب۔ اس کے باوجود بھی ہم اپنے میڈیکل ایکسپرٹ سے رائے لے رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہمیں جواب ملے گا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ دل سے شکر گزار ہوں، جب بھی سوال کیا تسلی بخش جواب ملا، الحمدللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولا چہاردہ معصومین علیہ السلام کا سایہ آپ سب پر اور چینل پر قائم رکھے، آپ تمام مومنین مومنات پہ بھی قائم رکھے انشاءاللہ۔ ہمیں اس چینل سے استفادہ حاصل کرنے اور اس کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علی فرام کینیڈا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے ہر طرح سے اس چینل کی مدد کیجیے، انشاءاللہ یہ چینل آپ کا ہے جو پیغام انسانیت یعنی پیغام محمد اور آل محمد علیہ السلام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، حدیث میں ہے کہ جو وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس پہ روشنی ڈالیں۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر فرقے میں پائی جاتی ہے، جی، جو بغیر معرفت امام زمانہ کے دنیا سے چلا جائے تو جاہلیت کی موت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنے زمانے کے رسول اللہ کے جانشین، رسول اللہ کے خلیفہ کی معرفت ہونا چاہیے، جو محسوس من اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہو اور رسول اللہ کا خلیفہ ہو، اسے کہتے ہیں زمانے کا خلیفہ اور زمانے کا امام۔ اسی خلیفہ کی معرفت کی بات کی جا رہی ہے۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے
اب رسول کے بعد 12 جانشین کا نام کے ساتھ اعلان کیا ہے، جس کے پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، یہاں تک کہ آخری زمانے کا امام جو امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں، وہی اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ معرفت ہونا، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی کو معرفت کہتے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر، انہی کے ارشادات کے اوپر عمل کرنا۔ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے تو معرفت کے ساتھ رہتا ہے، دنیا سے اٹھے گا تو مومن اٹھے گا، اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ جاہلیت کے دور میں کہ جس کا کوئی امام نہیں تھا، اور یعنی گویا گمراہ دنیا سے اٹھتا ہے، وہ گویا اس کے لیے حکم لگایا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے ایک پہچان والے ہیں، وہ ایمان ابو طالب کو منظور کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، غم حسین بھی مناتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت پر ظلم کرنے والوں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ وہ اہل سنت جماعت سے ہیں، تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا غم حسین میں ماتم کرنا ضروری ہے، جو ایک طریقہ ہے غم ظاہر کرنے کا؟ کیا اگر ماتم نہ کریں، سینہ نہ پیٹیں، تو کیا بی بی پرسہ قبول نہیں کریں گی؟ کیا پھر ہم مولا کے چاہنے والے نہیں کہلائیں گے؟ یہ بتا دیجئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان سے ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے محبت اور ان کے غم کے اظہار کا ایک طریقہ ماتم کرنا ہے، جی، لیکن اور بھی بہت سے طریقے ہیں غم کے اظہار کا، اپنے محبت کے اظہار کا۔ جیسے جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کی حمایت کرنا، آنسو بہانا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں خود جو ہے وہ فریاد کرنا، امام حسین کے غم میں اور امام حسین کے خاطر لوگوں کو کھانا کھلانا، امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ہدیہ کرنا، یہ سب وہ جو فرش عزا بچھاتے ہیں ان کی حمایت کرنا، تبرک تقسیم کرنا، مجلس کرنا، فرش عزا پہ جانا بیٹھنا، مجلس سننا، خلاصہ بہت سے ہیں، صرف ماتم ہی نہیں ہے۔ ایک طریقہ اظہار غم کا ماتم کرنا بھی ہے، لیکن اگر کوئی صرف ماتم نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، البتہ ماتم کا مخالف بھی نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، جنت میں جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار غم کے بہت سے طریقے، ایک طریقہ ماتم کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب، کیا تعظیمی سجدہ جائز ہے عورتوں؟ بس یہ پہلا سوال تو یہی ہے ان کا۔ دیکھیں، تعظیمی سجدہ، یہ خیال رہے کہ خضوع خشوع کے ساتھ غیر خدا کا سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ احترام کے عنوان سے اگر سر جھکاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں بعض علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن بعض علماء اس کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ Have three different questions. First, can a woman visit the grave of her marhumin during her periods? یعنی پیریڈز کے موقع پر کیا قبرستان جا سکتی ہیں؟ ہاں، جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ احتیاط کرنا چاہیے، یہ منع کیا، لیکن یہ کہ حرام نہیں ہے۔ جی، دوسرا سوال ہے، is it permitted for a woman to have kajal in her eyes and can do wuzu and pray namaz؟ آنکھ میں کاجل لگا کے وضو نماز پڑھ سکتی ہے؟ کاجل اگر ایسا ہے کہ جو پانی کو پہنچانے سے آنکھوں کی مانعوں کے اوپر مانع و رکاوٹ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جی، جیسے نارمل ہوتا ہے۔ جی، لیکن اگر ایسا کاجل ہے کہ جس میں کوئی ایسا لیکوڈ ہے کہ جو اگر آپ اسے نکالیے تو پپڑی کی طرح سے ایک پرت نکل جاتی ہے، جی، وہ رکاوٹ بنے گی، لہٰذا وہ استعمال نہیں کر سکتے پھر وضو کی حالت۔ تھرڈ، if in doubt استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پھر وضو کے لیے نکالنا پڑے گا۔ جی، third, if in doubt that nikah read was not pronounced properly, can we read the nikah again from a different مولانا؟ کیا اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جس مولانا نے نکاح پڑھایا وہ صیغہ صحیح نہیں ہے تو کیا پھر سے نکاح پڑھانا چاہیے؟ ہاں، اگر یہ معلوم ہے کہ نکاح صحیح نہیں ہوا ہے تو صحیح نہیں ہے تو پھر دوہرا پڑھنا ہی پڑے گا۔ جی، درست ہے، یعنی اگر ہمیں یقین لیکن ہونا چاہیے کہ جو صیغے جاری کیے گئے، کہ اسی لیے کئی صیغے ہوتے ہیں، اگر ایک صیغہ بھی درست ہو گیا تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ جی، 4 5 6 7 صیغے ہوتے ہیں، جی، اس میں ایک ہی درست ہو گیا تب بھی ہو جائے گا، لیکن یقین ہے کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہوا ہے تو دوبارہ کسی سے پڑھوائیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جواد بھائی اور حضرت۔ علیکم السلام۔
ہمارا نام سیدہ نشاد ہے. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. خدا کے لیے ایسا وظیفہ بتائیے کہ خلا و طلاق رک جائے اور بدلے میں صلح ہو جائے. ہمارا شوہر بے وجہ غیروں کی باتوں میں آ کر ہم سے خلا مانگ رہا ہے، مگر ہم ان کو نکاح میں قبول کیا ہے اور نبی کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، اور خدا اور رسول کو اس چیز سے سخت ناپسند ہے اور گناہ ہے، ہم وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماہ رجب ہے، 5 روزے رکھیں، نذر کریں 5 روزے رکھیں اور روزہ رکھ کے آخری دن نماز 2 رکعت کی ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں خدا سے توسل کریں ائمہ معصومین علیہم السلام کے ذریعے سے، اور اس حاجت کو اللہ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ پوری ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم ظہرین اور مغربین ملا کر پڑھتے ہیں. ظہر کے فوراً بعد عصر اور مغرب کے فوراً بعد عشاء. ان نمازوں کے الگ الگ ٹائمنگز کیا ہیں؟ الگ ہیں، پڑھنا ہے تو کس ٹائم پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، جو اس کے فضیلت کا وقت ہے وہ تو معین ہے. جیسے زوال کا وقت ہے، تو اگر زوال کا وقت ہو گیا تو اس وقت نماز ظہر اس وقت سے معین ہے، فضیلت کا وقت ہے. اور اس کے بعد اب میں سمجھتا ہوں وقت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقت آپ ظہر کے لیے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد عصر کا وقت آتا ہے تو آپ جو ہے وہ عصر کا وقت اس وقت معین کر لیجئے فضیلت کے عنوان سے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے اتنا وقت جتنا نماز ظہر کے پڑھنے میں لگتا ہے وہ ادا کر لیں گے تو آپ کے لیے نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے. اسی طریقے سے مغرب کے لیے مغرب کی اذان کے وقت آپ اول وقت فضیلت کا یہ پڑھیے اور آپ انتظار کیجئے 1.5-2 گھنٹے کا، اور اس کے بعد جو عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ فضیلت کا وقت. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام. غسالہ پر غسل میت کب واجب ہے؟ کیا تینوں غسل دینے کے بعد یا کفن پہنانے کے بعد؟ کیا میت کو غسل دینے کے بعد اور کفن دینے سے پہلے غسالہ پاک ہو جاتی ہے اور کفن پہنا سکتی ہے؟ غسالہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جو غسل دے رہا ہے یا دے رہی ہے عورت؟ ہاں، جو غسل دے رہا تو اس کے اوپر غسل مسح میت واجب ہوگا. تو اسے کہا گیا ہے کہ اگر وہ غسل دے میت کو تو اس کے اوپر غسل مسح میت آ جائے گا. جی. مستحب یعنی بہتر یہ ہے کہ یہ بھی غسل اپنے آپ کو غسل مسح میت کر لے، اس کے بعد کفن کرنا ہے یا حنوط کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ کرے. جی. لیکن اگر نہ کرے اور بغیر غسل مسح میت کیے میت کو کفن وغیرہ دینا چاہے تو دے سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ پہلے کر لے غسل مسح. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی لڑکی غیر شیعہ کے ساتھ شادی کر کے گھر چھوڑ گئی ہو اور اب اسے واپس گھر آنا ہو تو اس کے پاس اس کے لیے کیا حکم ہے غیر مسلمان سے غیر شیعہ سے؟ اس میں تو اب یہ حالات وہاں کیسے ہیں کیا ہے، اس میں آنے میں کوئی حرج نہیں. ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے. اور یہ تو پہلے بھی راضی کرنا چاہیے تھا. بغیر ماں باپ کی رضا کے کسی بھی لڑکی کو شادی نہیں کرنا چاہیے. جب ہوش و حواس میں ہے ماں باپ تو ان کی رضا ہونی چاہیے. خاص طور سے باپ سرپرست ہے، ولی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال ہے، زوال کے وقت اگر غلطی سے قرآن پڑھ لیتے ہیں تو کیا کوئی پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن زوال کے وقت ہم کو اول وقت نماز ادا کرنا چاہیے، یہ واجب ہے. یعنی کہ بہتر فضیلت کا وقت ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھیں. کوئی دوسرا عمل کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ نماز پڑھیں، وہ نماز کا وقت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے گھر میں بہت جھگڑا ہوتا ہے. میری ماں جھگڑے میں مجھے دوش دیتی ہے، میری وجہ سے ہو رہا ہے، اور میں بھی مجھ سے بات نہیں کرتی 3 سال سے، اور میرے ماں پہ مجھے بات نہیں کرتی ہیں، وہ بھی رشتہ ختم کیا ہے. میری ایج 23 ہے، نماز کرتا ہوں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی. دعا میں جاب کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، قبول نہیں ہوتی. نہیں، دیکھیں، صدقہ نکالیں سب کی طرف سے روزانہ. سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ نکالیں، اور اس کے بعد پورے گھر والوں کے لیے صدقہ نکالیں. اور وہ چیزیں کو جو شیطان کو خوش کرنے والی چیزیں ہیں وہ گھر میں نہ انجام پائیں. جیسے نماز نہ پڑھنا،
نماز کو تاخیر سے پڑھنا، یہ وہ چیز ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، خاص طور سے صبح کی نماز قضا نہ ہونے پائے، جس کی بنا پر شیطان اپنا جو ہے وہ کام گھر میں کرتا ہے، اور وہ ہے لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرنا۔ لہٰذا اگر شیطان کو خوش کرنے والا کام نہیں کریں گے تو خود بخود گھر آباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، میں اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر باہر ہیں، میں اللہ کی عبادت، عزاداری، صدقہ، نظر، نیاز، سارے فرائض جو اللہ کی راہ میں ہونے چاہیے ادا کرتی ہوں۔ ذرا سی باتوں پر ڈر جاتی ہوں، پرابلم چھوٹی ہوتی ہے لیکن میرے دماغ میں وسوسے بڑے بڑے آنے لگتے ہیں۔ میں اپنی اس عادت سے بہت پریشان ہوں۔ میں اندر ہی اندر اس چیز سے اتنی چڑھنے لگی ہوں کہ مجھے میرے نجات ملے، پہلے اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ دیکھیں جاوید بھائی، یہ نفسیاتی بات ہے جو تنہائی کا تقاضا بھی ہے جی، کہ جو بھی انسان تنہائی میں زندگی گزارتا ہے تو شیطان کا وسوسہ اس کے دل میں پیدا بھی ہوتا ہے جی، اور خیالات عجیب و غریب آتے، لیکن اگر کوئی دوسرا ہوگا تو اس سے باتیں ہوں گی جی، یا کسی سے رابطہ ہوگا تو خیالات نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اپنے کو مصروف رکھیں کسی کام میں یا کسی سے بات کرنے میں، اور اپنے گھر کے وقت کو ایسا مینٹین کر دیں کہ آپ فری نہ رہیں، تو اس طرح سے آپ کے خیالات میں چیزیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے، میں اپنی چھت پر دانہ پانی رکھتی ہوں پرندوں کے لیے، لیکن میں نے سنا ہے کہ دانہ اپنی چھت پر نہیں ڈالنا چاہیے، دوسرے کی چھت پر ڈالنا چاہیے، کیونکہ جنگلی کبوتر اگر میری چھت پر دانہ کھائیں گے تو میرا گھر ہمیشہ پریشانی سے گھرا رہے گا۔ نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خیالات یہ ہیں، خرافات ہیں۔ جی۔ تیسرا سوال ان کا ہے، میرے مرنے والے کا جو نام ہے اس سے سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے، جو قبر کی پر لکھا، تختی پر لکھا ہے، اس سے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پلیز میرے تینوں سوال کو جواب دیجیے۔ یہ سوال تیسرا سمجھ نہیں آیا۔ دیکھیں، جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ آپ چاہے قبر کی طرف اشارہ کر دیجئے تو بھی مل جائے گا ثواب، نہیں کرے جب بھی اور مل جائے اگر گا۔ پتھر پہ لکھا ہوا ہے جو نام، وہ نام آپ لے لیجئے تو بھی آپ کو ثواب ملے گا اور اسے وہ پہنچ جائے گا۔ اس میں کوئی جو ہے وہ پتھر والا نام یا قبر کہہ کے فاتحہ پڑھنا، کوئی اس میں جو ہے وہ الگ الگ باتیں نہیں بتائی گئی، وہ ایک ہی چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ ریاض امین فرام کشمیر، will you please guide me about the Nahj al-Balagha and its appropriate and best translation available in the subcontinent؟ میں نے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا۔ غالباً نہج البلاغہ آپ کو کس زبان میں چاہیے؟ اگر آپ کو انگریزی، اردو، گجراتی، ان زبانوں میں، ہندی، ان زبانوں میں چاہیے تو چینل ون سے رابطہ قائم کیجیے، انشاءاللہ یہ کتابیں یہاں موجود ہیں، آپ کو مل جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری ایک مشکل ہے، پلیز پورا پڑھیے گا۔ میرے دماغ میں یک بیک بات آ گئی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب ہم پریشان ہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، ہم ایک لڑکی ہیں، تب سے دماغ میں بھی وہی بات گھوم رہی ہے، سوچ رہی ہوں کہ ہم نے نہیں کیا، پھر آ رہا ہے کیا، اب ان کو وسوسہ ہو گیا کہ نکاح ہوا جبکہ نہیں ہوا ہے۔ جاوید بھائی، میں یہ سمجھا کہ کوئی بہت اہم سوال ہے آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں، جی۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میرا نکاح ہو گیا، یہ کون سے سوچنے کا ہے؟ یہ کون سا خیال ہے بھائی؟ اس طرح سے تھوڑی نکاح ہوتا ہے۔ آپ نے سوچ لیا کہ ہمارا نکاح ہو گیا، ہم نے سوچ لیا کہ ہم مر گئے، جی، کیا مر گئے ہم؟ جی، نہیں، یہ ساری باتیں خیالات ہیں۔ سوچ لینے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، عربی کا صیغہ ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، مہر معین کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تب جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ ایسے تو آپ اس کو نکاح نہ سمجھیے، باقی وسوسہ ہے۔ وسوسہ۔ جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ، ہم ہر مشکل میں یا علی مدد پکارتے ہیں، الحمدللہ یا علی مدد۔ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اللہ مدد اور محمد مدد کیوں نہیں کہتے؟ اس کا جواب میں رہنمائی فرمائیے۔ ہم تو اپنے ہر کام میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بناتے ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے مراد بھی پاتے ہیں۔ دیکھیں، یقیناً یا اللہ مدد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقیناً
مولائے کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شرف اور فضیلت حاصل ہے حضور اکرم کی ذات گرامی کو، لیکن خود یہاں چونکہ رسول اللہ نے آپ کو پکارا ہے اور آپ کو مشکل کشا قرار دیا گیا ہے، تو یہاں پر رسول اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس لیے چونکہ ہر جگہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول اللہ نے پیش کیا ہے مشکل کے حل کے لیے، چاہے وہ بتوں کو توڑنے کا ہو، چاہے وہ مشرکوں کو اسلام کے سے جنگ کرنے کے دفاع کرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ جانشینی کا معاملہ ہو یا دشمنوں سے نپٹنے کا معاملہ ہو، ہر جگہ حضرت علی علیہ السلام کو خود رسول اللہ نے پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ ہر جگہ حضرت علی علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور بے شک وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ مدد بھی کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، میرے واجب روزے قضا ہیں، تو میں اگر ماہ رجب میں روزہ رکھوں تو اس کی نیت کیا کروں؟ ماہ رجب میں اپنے قضا روزے کی نیت کریں، جو مجھ سے قضا ہو گیا۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ کب اور کون سا نذر کا ہے، یا ماہ رمضان کا ہے تو ماہ رمضان کی نیت کریں، نذر کا ہے تو نذر کی نیت کریں، آپ کو دونوں ثواب مل جائیں گے۔ دونوں ثواب مل جائے گا۔ مستحب والے دن رکھیں گے تو اس کا بھی ملے گا، اور اگر آپ جو ہے وہ قضا کی نیت کریں گے تو قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور آپ جب تک کہ آپ پہ قضا ہے، جب تک کہ آپ مستحب روزے نہیں یہ رکھ مسئلہ ہے سکتے۔ جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ذمہ قضا روزہ ہے تو پھر آپ کو مستحب کی نیت نہیں رکھنا، آپ کو قضا ہی کی نیت کرنی ہے۔ واجب کی نیت سے رکھنا۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ السلام جناب، میرا نام مقبول حسین ہے اور میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اگر انسان کی نیت میں کھوٹ ہو تو وہ کیسے سدھار سکتا ہے؟ مطلب اگر کسی کو کامیاب دیکھ کر اچھا نہیں لگتا، یعنی حسد اور جلن ہوتی ہے۔ یعنی حسد ہے، خداوند عالم سے اپنے عمل میں اخلاص طلب کرے، خداوند عالم سے دعا کرے کہ ہمارے دل میں خلوص پیدا کر دے، اور دوسروں کی نعمتوں کو، دوسروں کے مال کو دیکھ کر کے دل میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو۔ بس یہی طریقہ، اللہ سے دعا کریں، توسل کریں، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام، مجھے عربی نہیں آتی، میں نماز کے بعد زیارت عاشورہ اور باقی دعائیں موبائل فون سے سن لیتا ہوں، کیا اس کا ثواب مجھے ویسا ہی ملے گا جیسے دیکھ کر پڑھنے کا؟ جی مل جائے گا آپ کو، لیکن کوشش کریں کہ عربی بھی پڑھ لیں۔ جی۔ اور دوسرا سوال ان کا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح جناب زہرا سلام اللہ علیہ پڑھنا مستحب ہے یا واجب ہے؟ مستحب ہے، لیکن بہت زیادہ تاکید ہے اور ثواب ہے۔ بغیر گفتگو کیے ہوئے جیسے سلام پڑھ لیں تو فوراً تسبیح پڑھیں اور بات نہ کریں، تو یہ بہت فضیلت ہے، مستحب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نادیہ سید ہے، ممبئی سے۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم نماز مغفرت والدین اور نماز ہدیہ مرحومین روز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دن میں کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے، آپ 2 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، جتنی بار پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ جی، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہے تو پہلے وہ پڑھیں۔ ہاں، اچھی جی آپ نے، ہاں، اگر ظاہر سی بات ہے واجب کو پہلے ادا کرنا ہے، جی، تو اپنی اگر ذمے میں واجب نہ ہو تو آپ روزانہ کئی بار پڑھیں، لیکن اگر واجب ہے تو واجب بھی ادا کریں اور یہ بھی کیجیے، مستحب بھی پڑھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بہت طویل سوال ہے۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علیکم السلام۔ بہت ضروری بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال ایک بہن نے اپنے حالت بتا کر کی اور لکھوایا ہے۔ میری شادی کو الحمدللہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک 7 اور دوسرا 3 سال کا ہے۔ میرے شوہر اکلوتی اولاد ہیں۔ ان کی شادی سے پہلے ایک نان مسلم لڑکی سے افیئر تھا۔ ان کی ماں باپ کو سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیں کچھ بات نہیں بتائی اور یہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ ٹائم بعد اس لڑکی نے مجھے خود کال پہ بتایا کہ میرے شوہر کا اس سے افیئر تھا اور میرے شوہر نے اسے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ مجھ سے وہ گھر والوں کے لیے چھپا رہے تھے، پتہ جو بھی لکھا ہے انہوں نے۔ جب میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ایسا دھوکہ کیوں دیا تو انہوں نے اس بات کو، اس تعلق کو ختم کر لیا اور مجھ سے بہت معافی مانگی۔ ہماری زندگی نارمل ہو گئی تھی الحمدللہ۔ یہ مجھ سے اور بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ قریب 2 سال پہلے ان کا آفس میں کسی غیر مسلم لڑکی سے افیئر چل رہا ہے۔
مجھے ان کے فون پہ فوٹوز بھی ملے اور گھر پر ایک پریگننسی رپورٹ بھی ملی اسی لڑکی کے نام کی۔ میرے شوہر مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری جیسی لڑکی نہیں چاہیے تھی، مجھے تو جینس پہننے والی لڑکی چاہیے تھی، تمہارے اندر وہ گٹس ہیں نہیں ہیں جو اس کے اندر ہیں، ہمارے معاملات سلجھے نہیں، میں قریب 1 سال سے میکے میں آ گئی ہوں، میرے سسرال والے الگ میرے نام پر باتیں بنا رہے ہیں کہ اس لڑکی کی تیزی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، میرا اور میرے بچوں کو خرچہ میرے والد اٹھا رہے ہیں، میرے شوہر نے تب سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور وہ کوئی خرچہ دینا بھی نہیں چاہ رہے ہیں اور بیٹھ کر بات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، جس سے معاملہ سلجھانے کے بجائے الجھ رہا ہے، سکون الگ ہو جائے، اس سے زیادہ تماشا نہ بناؤ۔ ساس سسر کے بیٹے کے فیور میں ہیں اور شوہر کہتے ہیں کہ اگر کیس کرو گی تو میرے باپ وکیل ہیں، انہیں بھی کیس کی پوری تیاری کر رکھی ہے، وہ بچوں کو اپنے پاس لینے کو کہتے ہیں بڑے والے کو تو میں لے لوں۔ جاوید بھائی یہ فیملی میٹر ہے بہت بڑا اور یہ مسائل ہیں۔ دیکھو پہلے تو یہاں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے جی، کیونکہ یہ ایک طرفہ ہے بات جی، محترمہ نے ذکر کی ہے، اور دوسری طرف کی بھی بات جب تک نہ سنی جائے مکمل کسی طرح کا فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اتنی بات بھی ہے جتنی محترمہ نے ذکر کیا تو اس میں یقیناً شوہر کی غلطی ہے اور اسے نہیں چاہیے یہ کام کرنا۔ پہلے تو یہ جو بھی کیا غلط کیا، اور اس کے بعد جب درست ہو گیا معاملہ تو پھر اس کو صحیح سے چلنا چاہیے، لیکن پھر دوبارہ جو ہے غلط کام شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد اب آپ کو جو ہے وہ اس کے ہینڈسم ہونے نہ ہونے اور اس کے جو ہے وہ دوسری کمیوں کا جو ہے وہ آپ گنا رہے ہیں، نہیں اور کیا جو تو یہ اتنے دنوں تک یہ سب کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں کسی کے لیے بھی، کسی بھی مرد کے لیے اتنے دنوں تک رہنے کے بعد اس کی کمی بعد میں نظر آنے لگے، اور اسی طرح سے عورت کے لیے بھی شوہر کے ساتھ رہتے رہتے وہ کمی پہلے بھی تھی مگر بعد میں کمی نظر آنے لگے۔ یہ دور سے محبت سے گھر چلتا ہے، نفرت سے نہیں، دوری سے نہیں چلتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے سے چلتا ہے۔ یہ میٹر وہاں کے مقامی عالم دین کے پاس لے جائیے، انشاءاللہ وہ دونوں کی طرف کی سن کر کے فیصلہ کریں گے، وہ زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نادیہ سید ہے، ممبئی سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم مرحوم کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اور روز میں اپنی فرض نماز کے بعد قضا نماز ادا کرتی ہوں، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اچھا ہے، صحیح ہے، وہ آپ کے لیے البتہ واجب نہیں ہے، لیکن کسی بھی ماں باپ یا کوئی بھی ہے ان کی نمازیں آپ اپنی نماز کے بعد پڑھ لیتے، بہت اچھا ہے۔ قضا نماز پڑھنی ہے بہت ضروری ہے، اور اچھی بات اگر ہے۔ خود آپ کی ہوئی قضا ہے تو اسے بھی ادا کرتے رہیں تاکہ آپ کی قضا نہ رہ جائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ سوالات آپ کے انشاءاللہ آتے رہتے ہیں، جوابات علماء اکرام دیتے ہیں۔ میں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے آغا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آغا تشریف لائے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے تمام علماء اعلام، مراجع ذوی الاحترام، تمام علماء حق اور آپ سب کو سلامت رکھے، اور خاص طور سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمایا۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔